جب اس نے مجھے قریب بلایا تو میں شرماتا ہوا اس کے قریب چلا گیا۔ وہ بولی ادھر چارپائی پر آ کر بیٹھ جاؤ۔ میں پاس پڑی چارپائی پر بیٹھ گیا تو وہ اندر چلی گئی۔ جب میں نے اس کے گھر کا اندازہ لگایا تو اس کے گھر کی خوبصورتی کسی عالی شان بنگلے سے کم نہ تھی۔ گھر میں ہریالی کے لیے ایک چھوٹا سا باغیچہ بھی تھا جس میں رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ میں چارپائی سے اٹھنے ہی والا تھا کہ وہ اندر سے آ گئی اور اس نے اپنے ہاتھ میں کچھ پیسے پکڑے ہوئے تھے۔ جب وہ میرے قریب ہوئی تو اس نے بولا یہ لو 10,000 روپے۔ میں ہکا بکا ہو کر اسے تکنے لگا۔ اس نے کہا کہ تم حیران کیوں ہوتے ہو؟ میں ان پیسوں کے علاوہ کچھ اور بھی تمہیں دینا چاہتی ہوں۔ میرا نام احمد ہے اور میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے۔ بچپن میں ہی میرے باپ کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا تھا۔ میں نے یتیموں کی طرح اپنا بچپن گزارا مگر میری ماں نے کبھی مجھے محسوس نہ ہونے دیا۔ میری والدہ نے مجھے پڑھایا لکھایا اور جب میں جوان ہو گیا تو اس نے میری نوکری کے لیے ہر طرح کی کوشش کی مگر بدقسمتی سے مجھے جاب نہ ملی۔ میں جدھر بھی جاتا مایوس ہو کر گھر کو لوٹتا تھا۔ تقریباً 5 سال تک میں جاب کی تلاش میں رہا مگر مایوسی کے علاوہ مجھے کچھ نہ ملا۔ آخر تک ہار کر میں ایک فیکٹری میں کام کرنے لگ پڑا۔ فیکٹری میں تقریباً 3 سال تک کام کیا مگر تنخواہ کم ہونے کی وجہ سے میں وہاں سے چھوڑ کر گھر آ گیا۔ چند دنوں کے بعد میرا ایک دوست دبئی جا رہا تھا تو اس نے مجھے بھی کہا کہ دبئی چلے جاؤ، وہاں جا کر تمہارے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ میرے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ میں باہر چلا جاتا، لیکن میری والدہ نے جب مجھ سے پوچھا کہ تم پریشان کیوں رہتے ہو، میں نے اپنی والدہ کو بتایا کہ میں دبئی جانا چاہتا ہوں لیکن پیسوں کی کمی کی وجہ سے نہیں جا سکتا۔ والدہ نے لوگوں سے ادھار مانگ کر مجھے دبئی بھیجنے کا بندوبست کر دیا۔ جب میں دبئی چلا گیا تو میں نے وہاں گاڑی چلانا شروع کر دی۔ تقریباً 4 سال تک میں وہاں کام کرتا رہا اور اپنی والدہ کو پیسے بھیجتا رہا۔ ہمارا سارا قرضہ بھی اتر گیا تھا اور والدہ نے 3 مرلہ کا مکان بھی تیار کروا لیا تھا۔ مگر قسمت کا ایسا پھیر آیا کہ ایک دن میں گاڑی میں بیٹھ کر اپنی ڈیوٹی پر نکلا ہی تھا کہ ٹرک دائیں جانب سے آیا اور وہ مجھے کچلتا ہوا آگے نکل گیا۔ میری گاڑی کا کافی نقصان ہو گیا تھا اور میرا ایک بازو بھی فریکچر ہو گیا تھا۔ 5 سالوں کے بعد میں اپنے وطن پاکستان کی طرف واپس لوٹ آیا۔ جب میں یہاں سے دبئی گیا تھا تو میں صحیح سلامت تھا اور جب واپس آیا تو میرے جسم پر ایک بازو تھا۔ ابھی میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ میری والدہ جتنی بھی میرے رشتے کے لیے کوشش کرتی، لوگ طرح طرح کی باتیں کر کے چلے جاتے اور کہتے کہ اس کا تو ایک بازو ہے اور یہ کمائی بھی نہیں کر سکتا، یہ ہماری لڑکی کو کیا کھلائے گا، جو بندہ خود معذور ہو وہ دوسروں کا بوجھ کیا اٹھائے گا۔ میں اپنی زندگی سے مکمل مایوس ہو چکا تھا اور اپنی قسمت پر طرح طرح کی شکوے کرتا رہتا، لیکن تقدیر کا کیا پتہ تھا کہ وہ مجھے فقیر سے امیر بنا دے گی۔ میں ہر شام کو گھر سے انڈے ابال کر باہر بیچنے کے لیے نکل جاتا اور رات کے تقریباً 11 بجے تک میں گھر کو واپس لوٹتا اور جتنے بھی پیسے ہوتے اپنی والدہ کو لا کر دیتا۔ وہ مجھے ڈھیر ساری دعائیں دیتی اور میرے ماتھے کو بوسہ دے کر کہتی بیٹا اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ ایک رات میں انڈے بیچنے کے لیے نکلا تو میں انڈے بیچتا بیچتا دور نکل گیا اور وہاں چلا گیا جہاں پر شہر کی آبادی زیادہ تھی۔ میں آوازیں مارتا جا رہا تھا کہ اچانک مجھے کسی نے پیچھے سے آواز ماری۔ یہ آواز ایک لڑکی کی تھی۔ جب میں نے پیچھے دیکھا تو وہ مجھے اشارے سے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ جب میں واپس گیا تو اس نے مجھ سے انڈوں کا بھاؤ پوچھا۔ میں نے بتایا تو اس نے 10 انڈے لیے اور اندر چلی گئی مگر پیسے نہ دیے۔ جب میں نے دروازہ بجایا تو اس نے مجھے اندر بلا لیا اور ایک چارپائی پر بٹھا دیا اور اپنے کمرے میں سے 10,000 روپے نکال کر مجھے لا کر دے دیے۔ تو میں حیران و پریشان ہو کر اسے پوچھنے لگا کہ میم جی یہ پیسے اور وہ بھی اتنے کیوں دے رہی ہیں آپ مجھے؟ تو وہ کہتی کہ یہ انڈوں کے نہیں ہیں بلکہ یہ میری طرف سے تمہیں تحفہ ہیں اور میں تم سے شادی بھی کرنا چاہتی ہوں، کیا تم رضامند ہو؟ میرے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی اور میں ہکا بکا ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بولی کہ میں وہی لڑکی ہوں جو دبئی میں تمہاری گاڑی میں بیٹھی تھی۔ میں اس وقت تم پر فدا ہو گئی تھی کہ تم کتنے خوبصورت اور رحم دل انسان ہو اور تم نے مجھ سے کرایہ بھی نہیں لیا تھا اور میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا تھا۔ اس احسان کا بدلہ یہ ہے کہ یہ پیسے بھی رکھ لو اور تم مجھ سے شادی بھی کر لو۔ میں نے بولا کہ میرا تو ایک بازو فریکچر ہو چکا ہے، کہیں تم مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہی؟ تو وہ بولی خدا کی قسم میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تم کل اپنے گھر والوں کو لے آنا اور میں تم سے شادی کر کے ہی دم لوں گی اور اپنے گھر والوں کو منانا وہ مجھ پر چھوڑ دو۔ دوسرے دن میں اپنی ماں کو ان کے گھر لے گیا تو انہوں نے ہماری خوب عزت کی۔
और एक मौलवी को बुलाकर समीना का निकाह मुझसे करवा दिया गया। आज मैं एक आलीशान कोठी में जिंदगी बसर कर रहा हूँ। दोस्तों, ये एक सबक आमोज कहानी है जिसमें यह सबक दिया गया है कि अगर आप किसी के साथ नेकी करते हैं और अच्छा सलूक करते हैं तो उसका बदला आपको दुनिया में ही मिल जाता है। एहसान का बदला एहसान और नेकी का बदला नेकी। जी तो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।